أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ یونس آیت نمبر 101. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. قل فرما دیجیے میرے پیغمبر انہیں کہ دیکھو تو صحیح جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، عجائبات خلقت، قدرت خدا بندیہ، اس کو دیکھا کریں اور اس کو دیکھ کر کیا سبق تم حاصل کر رہے ہو کہ اس سے اللہ کی ربوبیت، مالک ہونا، اس کا حاکم مطلق ہونا کیا تمہیں سمجھ آتا ہے؟ اس کو دیکھ کر سمجھو گے تم تو تمہارے عبادات ایک اللہ کی طرف خالص ہو جائیں گی. تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ چیزیں اللہ کے علاوہ اور پیدا کرنے والا کوئی نہیں تو الہ بھی کوئی نہیں، ہمارا لجپال بھی اور کوئی نہیں اللہ کے علاوہ. ان چیزوں کو پیدا کرنے والا جب اللہ ہے. اسی طرح رب کریم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو گے تو پھر یہ بھی ساتھ دیکھنا حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کہ تمہارے جتنے بھی دنیا والوں نے مشرکین نے شریک بنا رکھے ہیں، کیا وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کوئی ایجادات کی ہیں؟ ذرا یہ دکھا دو، ارونی ماذا خلقوا، ذرا اتنا تو دکھا دو کہ کس حصے کو انہوں نے بنایا ہے. تو یعنی زمین و آسمان کی طرف غور کرنے سے تمہیں اشیاء کی حقیقت نظر آنے لگ جائے گی اور کم از کم اپنے رب کریم کی ربوبیت کا تعارف حاصل ہو جائے گا. جس طرح کے نیک لوگوں کی عادات قرآن بیان کرتے ہیں کہ وہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان کے ایک ایک عجوبے کو دیکھ کر، زمین کی ایک ایک عجیب چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان چیزوں کو بے فائدہ تو نہیں پیدا کیا. ہمیں پورا کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ چیزیں بے فائدہ ہیں، نہیں، ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. 60 سال کے بعد ایک چیز کے فوائد سمجھ آتے ہیں، 10 سال کے بعد ایک چیز کے فوائد سمجھ آتے ہیں. یہاں مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ کے بعد بڑے عجیب پیرائے میں بیان فرماتے ہیں کہ یرشد تعالی عبادہ الی التفکر فی آلائہ وما خلق فی السماوات والارض من الآیات الباہرہ لذوی الالباب، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اندر تفکر کی بندوں کو رہنمائی کر رہی ہیں کہ میری نعمتوں میں تفکر تو کرو. جو آسمان و زمین کو ہم نے بنایا ہے اور جتنی وہاں واضح آیات ہیں، عقل ہے تو اس عقل کو اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حصول میں استعمال کرو. مما خلق مما فی السماوات من کواکب نیرات ثوابت وسیارات، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چمکنے والے ٹھہرے ہوئے چلتے ہوئے سیارے ستارے بنائے، والشمس والقمر واللیل والنہار واختلافہما، سورج چاند دن رات اور ان کا آنا جانا، وعلاج احدہما فی الآخر حتی یطول ھذا ویقصر ھذا، پھر دن اور رات ایک دوسرے کے اندر کیسے داخل ہو رہے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہو رہا ہے. ثم یقصر ھذا ویطول ھذا، پھر وہی دوسرا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک دن رات چھوٹی ہو جاتی ہے. وارتفاع السماء واتساعها، آسمان بلند ہے، اتنا فراخ ہے، وحسنها وزینتها، کیا خوبصورت قدرت کی کاریگریاں ہیں، کیا رونق ہے، کیا قدرتی نظام کا حسن ہے. وما انزل اللہ منها من مطر
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جو اللہ نے آسمان سے بارش کے قطرے نازل کیے، بنجر زمینوں کو آباد کیا، وَأَخْرَجَ فِيهَا من افانین الثمار والزروع والازاہیر، پھر اللہ نے اس میں مختلف چیزوں کے پھل، پھر اس کی کھیتیاں، پھر عجیب عجیب پھول، وصنوف النبات، اور کئی قسم کی اللہ نے بوٹیاں یہاں بنا دی اسی پانی کے ذریعے، وما ذرأ فیہا من دواب مختلفۃ الاشکال والالوان والمنافع، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین پر چلنے والے ذرے سے لے کر بڑے بڑے جانور بنائے، شکلیں مختلف، رنگ مختلف، منافع اور ان کے فوائد مختلف، وما فیہا من جبال وسہول وقفار وعمران وخراب، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہاڑ بنائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں عجیب عجیب آسان گزرنے کی چیزیں، اور بڑی بڑی چوٹیاں، اور کچھ آبادیاں، اور کچھ ویرانے سے شکل کی چیزیں بنائیں، وما فی البحر من العجائب والامواج، اور دریا سمندر کو دیکھو، یہاں کے عجوبے ختم نہیں ہوں گے، یہاں کی بڑی بڑی موجیں تمہیں طاقت خداوندیہ کا اظہار کروائیں گی، وَهُوَ مَعَ هَذَا مُسَخَّرٌ مُذَلَّلٌ لِلسَّالِكِينَ، اس کے باوجود چلنے والوں کی، انسانوں کے لیے ان چیزوں کو اللہ نے کتنا تابع کر رکھا ہے، ان کی کشتیاں اٹھاتے ہیں، وَيَجْرِي بِهَا بِرِفْقٍ بِتَسْخِيرِ الْقَدِيرِ لَهُ، اور بڑے نرمی سے یہاں چل رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی موجوں کے اندر تمہارے جہاز انسانوں کو لے کر، یہ قادر کی قدرت کی تسخیر کی وجہ سے ہی ہوا ہے، لا الہ الا ہو ولا رب سوا، دیکھ کر یہی سمجھ آ جاتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں پر حاکم مطلق نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ ہمارے لیے پکاروں کے لائق نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ ہمارے لیے رب نہیں۔ لیکن آگے اللہ کریم شکوہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان و زمین میں غور و فکر کی تو دعوت دی، لیکن وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، یہ جو بے ایمان قوم ہے جس کے پاس ایمان نہیں، وہ ان کو جتنے بھی بڑے دلائل دیتے جاؤ، جتنے بھی ڈرانے والے نبی بھی آئیں نا ان کے پاس، وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ وہ اندر کے ٹیڑے ہیں، جس طرح کہ سورہ یونس ہی کی آیت میں گزر چکا ہے 96، اور اسی طرح فرمائے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم، آیت نمبر 69 میں، کہ جن پر تیرے رب کا کلمہ عذاب والا سچا آ چکا ہے نا، وہ یہی وجہ تھی کہ اس کو جب بھی کوئی بھی نشانی، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی قدرت کا عجوبہ، کوئی بھی اللہ کی کاریگری دکھاؤ، یہ نہیں مانتے، حتی یروا العذاب الالیم، حتیٰ کہ دردناک عذاب میں ہی یہ پڑے رہیں۔ ان کو تو انتظار ہے، هل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلهم، پہلے لوگوں کا جو حشر ہوا یہ بھی اسی انتظار میں ہے، جب پہلے لوگوں کا حشر ہوا ہے وہ بھی زمین پر اسی طرح بے فائدہ گزار گئے، کوئی قدرت کی طاقت کی انہوں نے سمجھ معرفت حاصل نہیں کی، اپنے اللہ کی کبریائیوں کی نہیں پہچان کی، جس اللہ نے ان کو بنایا ہے، جو بناتا ہے کم از کم اس کی تو قدردانی کرنی تھی نا۔ تو فرمایا پھر جب وہ گھڑی ایسی آتی ہے مشکل جس میں قوموں کی تباہی لکھی ہے، تو پھر اس انتظار اس کا کیا جاتا ہے، اس گھڑی کے آنے سے ثم ننجی رسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو نجات دی، والذین آمنوا، مومنوں کو نجات ملی، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ہم نے اپنے ذمہ حق لگا رکھا تھا کہ ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرما رہے تھے، اعاذک اللہ من امارت السفہاء، اللہ تجھے بیوقوف لوگوں کی امارت سے بچائے، ان کے امیر ہونے سے، ان کے طاقتور اور صاحب اقتدار ہونے سے بچائے۔ تو حضرت کعب پوچھتے ہیں وما امارت السفہاء، اللہ کے نبی ان بیوقوفوں کی امارت کا کیا مطلب، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، ایسے حکمران بھی آئیں گے، ایسے امراء بھی آئیں گے، اپنے گھروں کے بڑے ہوں گے یا اپنی حکومتوں کے بڑے ہوں گے یا اپنے محکموں کے بڑے ہوں گے، وہ میری سیرت کو نہیں اپنائیں گے، میری سنتوں کی قدر نہیں کریں گے، میری سنت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے،
ان کی حکومتیں جھوٹ پر ہوں گی. فمن صدقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. ان بے دین لوگوں کی جس نے ان کے جھوٹ کی بھی تصدیق کر دینا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی تو یہ لوگ پھر مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں ہوں. یہ الگ ہیں میں الگ ہوں. ولا يرد علی حوضی. اس کا مطلب ہے کہ وہ دعویٰ اللہ کے نبی کا کرتے ہوں گے صرف نام کا بس، لیکن اللہ کے نبی ان سے برات فرما رہے ہیں. وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکیں گے جام کوثر پینے کے لیے. وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُم بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ. اور جنہوں نے ان کی جھوٹوں کی تصدیق نہیں کی اور ان کے ظلم کی مدد نہیں کی، انہوں نے ان کے ظلم کے خلاف چلے. فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ. یہی میرے لوگ ہیں میں ان کا ہوں. وَسَيَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي. یہی میرے پاس جام کوثر پینے آئیں گے. یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، الصوم جنہ. پھر تو ایسا کر ان بے دین لوگوں سے بچ کر رہنا ہے نا تو یہ سوچ کر رہنا کہ یہ جو روزہ ہے یہ تیرے لیے ڈھال بن جائے گا. روزے کی طرف توجہ کر. وَالصَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ. اور جو صدقہ کرتا ہے یہ خطاؤں کو مٹا کر رکھ دیتا ہے. انسان کی خطائیں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے. وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ. یہ تو فرمائے کہ نماز تیرے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے یا اللہ کے پاس جانے کے لیے دلیل ہے. اے کعب بن عجرہ، انه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار اولی بہ. یہ خیال کرنا بے دینی کی زندگی میں کوئی حرام کا لقمہ تیرے منہ میں نہ چلا جائے. وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے پیدا ہوا، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے. یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، الناس غادیان. سارے لوگ چل رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں رات سوتے ہیں. فمبتاع النفس. ہر بندہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے، اپنی گھڑیوں کو اپنے آنے والے وقت کے سپرد کر رہا ہے. فمعتقها وباع نفسه فموبقها. کوئی تو اس کو آزاد کروا لیتا ہے یعنی اپنے اوقات کو قیمتی بنا لیتا ہے اللہ کی معرفت اور قدرت کے حصول میں. وباع النفس. اور کوئی اپنے آپ کو ایسا بیچتا ہے کہ تباہ کر بیٹھتا ہے. گھڑی تو کسی کا انتظار نہیں کرتی، وہ گزرتی چلی جائے گی. ہر گھڑی کو قیمتی بنانا ہے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.